अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क में सियासी सूरत हाल तेजी से तब्दील होती जा रही है। JIT की रोजाना की बुनियाद पर हेयरिंग हो रही है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश भी कर दी जाएगी तकरीबन 1.5 हफ्ते तक। और उसके बाद इस मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसमें क्या तब्दीली आएगी, क्या प्लान ए और प्लान बी है तमाम सियासी जमातों के। मजमूई तौर पर इस सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आरिफ हमीद भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ है लाहौर के AIY न्यूज़ के। फहद हुसैन साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सप्रेस ग्रुप से वाबस्ता हैं। और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। गुफ्तगू का आगाज़ फहद साहब आपसे करूंगी। आपकी नज़र से भी कॉलम गुजरा होगा सुहेल साहब का, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए पार्टी इज ओवर। आपकी जो सियासी बसीरत है, जो पॉलिटिकल रीडिंग है, सबसे पहले तो मैं इस पे आपका कमेंट चाहूंगी फहद साहब। जी मारिया, बहुत शुक्रिया। देखें, वो कॉलम मैंने पढ़ा है और सुहेल वड़ाइश साहब जब भी लिखते हैं तो बड़े सोच समझ के लिखते हैं और उनका तज्जिया जो है वो अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में हमेशा अच्छा और सॉलिड और भारी भरकम होता है। अलबत्ता ये सूरत हाल जो इस वक्त है मौजूद है उसमें ये इतना जिसे कहने के एक एतमाद से कहना कि पार्टी इज ओवर, मैं शायद थोड़ा सा मजीद कॉशियस हूँगा क्योंकि अभी बहुत कुछ होना है। लेकिन मारिया, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर वाकई में पार्टी इज ओवर तो वो कोई किन बुनियादों पर होनी। असल में पाकिस्तान में जो इस टाइम बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या हम उन 90 की दिहाई से हमने कुछ सीखा है, क्या हमारे में सियासी बसीरत जो है वो ज़्यादा हुई है, और अगर इस बार हम जब एक बहरानी कैफियत से हम गुजर रहे हैं तो उस बहरान से बाहर निकलने के लिए क्या हम वाकई में रूल ऑफ लॉ का जो दामन है उसको मजबूती से पकड़ सकते हैं या नहीं। अगर पार्टी वाकई में ओवर होनी है तो वो जो जिस बुनियाद पे होनी है वो बहुत ज़रूरी है कि वो सॉलिड हो, वो कानूनी हो और उसकी वजह से मजीद बहरानी कैफियत ना हो। इसलिए मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगले चंद हफ्तों में जो JIT ने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करनी है, वो रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाए तो उसमें जो शवाहिद हों वो वाटर टाइट होने चाहिए ताकि उनकी बुनियाद पे जो भी फैसला है उससे कोई नया तनाज़ा ना खड़ा हो। ठीक है। अच्छा फहद साहब, आपका नुक्ता नज़र तो खुलकर आ गया। मैं यही शाहिद लतीफ़ साहब की तरफ सवाल जो है वो थ्रो करती हूँ। जी शाहिद साहब, क्या आपको लगता है कि मामलात इस तरह जा रहे हैं जो अभी मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह तहकीकात हो रही है कि मियाँ साहब के लिए मुश्किल है आगे, स्पेशली ईद के फौरन बाद? देखें जी, बादियों नज़र में तो ऐसा ही नज़र आ रहा है और इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट और JIT ने अपना काम मैं समझता हूँ पूरी जांफिशानी के साथ और भरपूर तरीके से किया है, जिसकी मिसाल कम ही हमारी तारीख़ में मिलती है। मगर उसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि JIT को मुतनाज़ा बनाने की एक भरपूर कोशिश भी जारी है। एक तरफ ये कि सुप्रीम कोर्ट JIT के साथ बड़े मजबूत तरीके से खड़ा है क्योंकि JIT बनाने में असल तो सुप्रीम कोर्ट ही का हाथ है और वो उन्हीं की नुमाइंदा है, पूरी उनकी तरफ से उनको सपोर्ट मिल रही है। मगर साथ साथ हुकूमत की तरफ से ख़ासकर हम देख रहे हैं कि JIT को मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश जारी है और रोज़ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नज़र आती हैं, बयानात नज़र आते हैं और बयानात भी ऐसे कि जो सिर्फ तनकीद ही नहीं, वो तो ऐसे बयानात हैं जो कि बाकायदा ऑब्जेक्शनेबल हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह के बयानात और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना एक ऐसे इदारे के बारे में जो कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने बना के वो उसके साथ आज खड़े हुए हैं, तो अगर JIT पे आप इस तरह आवाज़ें कस रहे हैं तो वो तो आप अदालत आलिया पे आवाज़ें कस रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मंजरनामा है इस वक्त और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट और JIT बाकायदा। लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या ये कोई स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्योंकि बहुत सारे जो हुकूमती हलके वो कहते हैं ये एक स्क्रिप्ट है जिसका हम निशाना बन रहे हैं, तो क्या कोई स्क्रिप्ट है? देखें, ये हमेशा ऐसे ही होता है, धरने हो तो स्क्रिप्ट है, कोई और मसला आ जाए तो स्क्रिप्ट है, लॉयर्स मूवमेंट चले तो वो स्क्रिप्ट है। तो ये तो इस मुल्क में ये एक फैशन बन चुका है कि जब भी हुक्मरान टोला उस पर जब तनकीद की जाती है उनकी कारकर्दगी के बारे में तो फौरन जमहूरियत खतरे में आ जाती है। और इस मरतबा तो ये भी कह दिया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उस दिन अपनी हाजिरी के बाद बात की, उन्होंने कहा जी ये कुछ फैक्ट्रियां हैं जो अपने मखसूस मकासद के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जमहूरियत को भी खतरा है और जिससे कौमी सलामती को भी खतरा लाहक हो जाएगा। तो ये इस तरह का मंतक जो है
یہ عام لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آتا کہ جی ملک کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہونا، جبکہ ایک ملک کا ایپیکس کورٹ جو ہے وہ ایک انصاف پرووائیڈ کرنے کی صورت میں یا اس کام کے لیے میدان میں آیا ہے، اور یہ کیس جو ہے یہ کوئی پاکستان میں تو نہیں کھڑا گیا. یعنی کون ہے جو یہ سازش کر رہا ہے جس کے تحت ہم کہتے ہیں اسکرپٹ بن گئی؟ یہ سازش نہیں، اس لیے کہ یہ ایک بین الاقوامی ایجنسی ہے جس نے پاناما لیکس کا قصہ دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور اس میں صرف پاکستان نہیں اور بھی لوگ شامل ہیں، اور بھی ممالک شامل ہیں. تو لہٰذا وہ کانسپریسی تھیوری تو ویسے ہی اٹھا کے باہر پھینک دینی چاہیے. اس کے باوجود یہ ایک تگ و دو کی جا رہی ہے. یعنی آپ اگری نہیں کرتے کہ کوئی کانسپریسی تھیوری جی میں اس میں ہر چیز یہ یقین اور کوئی ایسے شواہد نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ یہ کوئی کانسپریسی ہے. بڑا مزہ آتا ہے نا یہ چہمگوئیاں جو خبریں اور یہ جو ریومرز ہوتے ہیں کہ ایک متبادل قیادت اس کے اوپر سوچ بچار کی جا رہی ہے حکومتی کیمپس کی جانب سے. آپ کے پاس ایسی کوئی خبر ہے کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ نون لیگ سوچے کہ نہیں اس وقت اتنا مشکل وقت آ چکا ہے کہ ہماری جو سینٹرل قیادت ہے وہ اس وقت ذرا سائیڈ پہ ہو جائے، اپنے اندر سے ہی کوئی دوسری متبادل قیادت جو ہے ہم اس وقت پیش کر دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ گزارش یہ ہے کہ جب کسی کو الیکشن کے تحت حکومت دی جاتی ہے آئین اور قانون کے مطابق دی جاتی ہے، ایک الیکشن کیا جاتا ہے جس کے مطابق نتائج آتے ہیں، اگر فیئر الیکشن ہو تو حکومت دینا آئین کے مطابق ہے. لیکن سپریم کورٹ بدقسمتی سے جو کر رہی ہے نا ہیرنگ، وہ بھی آئین کے مطابق کر رہی ہے. پاکستان کا آئین جس کی یہ بڑی روزانہ بڑھ کے مارتے ہیں سلطان رائی کی طرح، وہی آئین کسی کرمنل کے خلاف ان کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. اس کے مطابق ہی GIT بنائی گئی، اس کے مطابق ہی روزانہ ہیرنگ ہو رہی ہے اور فیصلہ کیا جا رہا ہے. ابھی شاہد لطیف صاحب نے کہا کہ بڑی عجیب سی گفتگو، نہیں دھمکیاں دے رہے ہیں. میں نے اپنے اتنے عرصہ صحافت میں کسی کو عدلیہ کو اس طرح دھمکیاں دیتے ہوئے نہ سنا نہ دیکھا نہ یہ واقعات ہے. اگر میاں صاحب کہہ رہے ہیں سازش ہے، سازش تو پھر میاں صاحب نے خود اپنے سپریم کورٹ پہ چڑھائی نہیں دیکھی تھی؟ وہ ایک دن چڑھائی ہے. اب روزانہ سپریم کورٹ میں دور سے جیسے انڈیا LOC پہ بمباری کر رہا ہے نا، اسی طرح مسلم لیگ نون الفاظوں کی بمباری روزانہ سپریم کورٹ اور GIT پہ کر رہی ہے. وہ ایک دن کی چڑھائی تھی. یہ ایک تقریباً 2-3 ماہ ہو گئے ہیں اس چڑھائی کو، ایک دن کا واقعہ ہے. دوسرا ہاں اگر میاں صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اگر سازش کی ہے تو پھر انہوں نے کیا جنہوں نے وہ میاں صاحب کو اس کے میفے فلیٹ لے کے دیے، منی ٹریل نہیں دے رہے اور پیسے ان کے اکاؤنٹ میں بھی چلے گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا یہ سازش کس نے کی. اس کے بعد ان کی دبئی بھی فیکٹری لگ گئی، جدہ بھی لگ گئی، انہیں پھر نہیں پتہ چلا پیسے کہاں سے آئے ہیں. تھوڑا سا یہاں پہ چلے، تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ کا اگر میں کردار ادا کروں یہاں پر، کیا اس ملک میں پہلے ایسا نہیں ہوتا رہا کہ سازشوں کے تحت حکومتیں الٹی جاتی رہی ہیں؟ تو وہ اسی سیاست کی جو آپ کی ہسٹری اسی کو بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں نا، ان کو لگ رہا ہے اس لیے ان کی حکومت الٹی جا رہی ہے کیونکہ ماضی میں وہ میری گزارش ہے اگر سازش کے علاوہ باقی حکومت ماریہ اگر سازش نے جیتنا ہے، اگر پاکستان میں سازش نے جیتنا ہے اور اگر بکاری یاری نے جیتنا ہے، تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میاں صاحب یہ الیکشن یہ GIT میں کلیئر ہو جائے گے، کیونکہ ان سے زیادہ خریدار اچھا کوئی نہیں میں نے دیکھا آج تک. میں نے ان سے زیادہ خریدار نہیں دیکھا. ان کے گھر کے قریب سے ایک ایکسائز انسپیکٹر نکلتا تھا تو ٹیمپریچر ہو جاتا تھا. کہتے ہیں جی ہمارا 3 نسلوں کا احتساب ہو رہا ہے. بھائی جب ضیاء الحق صاحب آئے تھے آپ کی نسل میں تو کوئی کمیٹی محلے کی کمیٹی کا ممبر نہیں تھا، تو آپ کا اس وقت احتساب کیا ہونا ہے؟ کمال بات کر رہے ہیں کہ آپ نے صرف ایک کویسچن ہے، یہ منی ٹریل ہے بھائی جان، اس اسٹیٹ کو ہم نے اس بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے، فلاں جگہ رسیو ہوئے، اور میرے فلیٹ کے ڈاکومنٹس کی ملکیت تو حسین نواز صاحب کے پاس ہے نا، وہ خود دے دے. میں نے گھر خریدا، میرے پاس 25 سال کا ریکارڈ موجود ہے کس نے مالک نے بیچا. یہ تو اگر GIT فیور کر رہی ہے تو مسلم لیگ نون کی کر رہی ہے، گانیاں بھی کھا رہی ہے اور ڈھلے کیے جا رہی ہے. جو پہلے 2011 میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ یہ میرے کو پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لاتے ہیں، ہماری تو کوئی فلیٹ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، نہ میری نہ میرے بہن بھائیوں کی، ابھی تک GIT نے ان کو بلایا ہی نہیں. کمال بات کر رہے ہیں. ایک تو ان چور کو پوچھنا بھی یہ غلط ہو گیا، جرم ہو گیا ہے کہ آپ نے یہ چوری کیوں کی ہے. ٹھیک ہے اچھا بھٹی صاحب آپ کی بات مجھے بالکل کھل کے سامنے آ گئی. فہد صاحب اچھا تھوڑا سا یہاں پر ہم اس کو ڈسپیشنٹلی دیکھتے ہیں. کیا پولیٹیکلی سیاسی طور پہ اس پورے پاناما کے معاملے کو نون لیگ صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کر پائی؟ کیا ان کو پولیٹیکلی پریڈکٹ نہیں کر پائے کہ یہ معاملہ اتنا آگے چلے گا اور اس سے ان کو پولیٹیکلی اتنا ڈیمیج ہوگا؟
دیکھیں غلطیاں ہر طرف ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے یہ بات غلط نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو شاید نون لیگ نے یا گورنمنٹ نے اس کو زیادہ لائٹلی لیا. انہوں نے صحیح طریقے سے شاید اس کو اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنا ہوم ورک نہیں کیا, اور جس طریقے سے انہوں نے کورٹ میں اپنا کیس پریزنٹ کیا اس میں بہت ساری خامیاں تھیں. یہ ہر طرف یہ گڑبڑیں ہوئی ہیں. لیکن دیکھیے اس وقت ایک صورتحال ایسی ہے جہاں پہ ایک پروسیس ہے وہ چل رہا ہے, قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے. مجھے صرف جو خدشہ ہے ماریہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اس ٹائم ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اور تمام تر میڈیا بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, اس میں وہی بات ہو رہی ہے کہ جی کیا یہ سازش ہے, کیا سپریم کورٹ کے خلاف یہ کوئی ایک نیا محاذ کھڑا ہو رہا ہے, کیا کوئی سکرپٹ لکھی جا رہی ہے. یہ تمام تر وہ ڈسکشن ہے یا اس ڈسکشن کے جو پیرامیٹرز ہیں یہ وہ ہیں جو 90s میں ہوا کرتے تھے. مجھے صرف یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم 20 سال کے بعد وہی کام کرنے جا رہے ہیں جس سے ہمیں کچھ سبق سیکھنے تھے. دیکھیں اگر آپ سکرپٹ کی بات کرتی ہیں اور واقعی میں اگر کوئی سکرپٹ ہے تو کیا یہ میرے اور آپ کے لیے ایک افسوس کا مقام نہیں ہے کہ اس وقت میں 90s کے بعد سے 20 سال میں پاکستان بہت آگے گیا ہے. یہاں پہ ایک آزاد میڈیا ہے, یہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہے, یہاں پہ جو ہے وہ کسی ایک ادارے کی جو ہے وہ آمریت نہیں ہے. اس کے باوجود اگر اس اوپننس میں ابھی بھی سکرپٹ میں شیڈوز میں کام ہو رہا ہے تو یہ تو ایک بہت جو ہے افسوس کا مقام ہے جمہوریت کے لیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے لیکن فاضل تھوڑا سا دیکھیں آئین کے مطابق ہونا. جب یہ پیراما کا معاملہ ابھرا تو پہلے یہ سارے معاملات تھے سیاستدانوں کے ہاتھ میں. 6 ماہ تک ٹی او آرز بنائے نہیں بنائے, اس میں یہ شک ڈالے نہ شک ڈالے. جو اپوزیشن جماعتیں وہ لٹرلی حکومت کے ایک طریقے سے پیر پڑتی رہی کہ اس معاملے کو پارلیمان میں اور یہیں پر حل کر لیا جائے. وہ نہیں حل ہوا, پھر معاملہ گیا ہے دوسرے اداروں کی طرف. تو اگر ابھی بھی ہم اگر سکرپٹ والی بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں تو جیسے کہتے ہیں کچھ سانو مرندہ شوقی سی پھر. بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے غلطی کی ہے اس کو خمیازہ بھگتنا چاہیے, اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. سپریم کورٹ جو کچھ کر رہا ہے وہ ظاہر بات ہے سب سے بڑا کورٹ ہے, اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ قانون کی بالادستی کے لیے کرنا ہے. جے آئی ٹی بنائی گئی ہے, وہ اپنا ایویڈنس جو ہے جمع کر رہی ہے, اس کو کرنے دیں. سکرپٹ کا جہاں پہ لفظ آتا ہے وہاں پہ ہمارے ایک دم جو ہے ایک لال بتی کھڑی ہو جانی چاہیے کہ جو کچھ بھی اس سارے معاملے کا آؤٹ کم ہو وہ ایک جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے ہونا چاہیے, قانونی طور پر آئینی طور پر وہ ایک سالڈ کام ہونا چاہیے. اس سے ہمارا نظام جو ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے, ریورس گیئر میں نہیں جانا چاہیے. یہ میرا نقطہ ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اس سکرپٹ کا کلائمیکس کون رکھے گا؟ کیونکہ اگر تو سکرپٹ کے تحت ہی معاملہ چل رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہمیں اس بات پہ شک ہو تو اس کا کلائمیکس تو میاں صاحب کے ہاتھ میں ہے. وہ بالکل استعفیٰ دے دیتے, اپنی ہی جماعت سے اپنا ہی نامینیٹڈ کوئی پرائم منسٹر سامنے لے آتے, وہ اپنی سٹوری لکھ لیتے. نہیں دیکھیں اگین یہ ہر چیز کا ابھی تک طریقہ کار ہے. اگر جے آئی ٹی نے کام کرنا ہے وہ ایک قانون کے تحت کر رہی ہے. اگر میاں صاحب نے استعفیٰ دینا ہے وہ اگر وہ چاہیں تو ان کے پاس یہ رائٹ ہے, اگر وہ نہ دینا چاہیں تو وہ نہ دیں. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں چوائسز, پولیٹیکل پارٹیز کے پاس چوائسز ہیں. سپریم کورٹ نے قانون کے تحت لے کے چلنا ہے. ان چوائسز میں جہاں تک قانون کے اندر رہتے ہوئے کوئی اپنا فیصلہ کر رہا ہے وہ ضرور کرے, کیونکہ اس سے یہ نظام جو ہے وہ مضبوط ہوگا. ہم تیسرا ایک ڈیموکریٹک ٹرم مکمل ہونے جا رہے ہیں, ایک اچھی روایت پڑ رہی ہے, اس روایت میں اس ٹائم خلل نہیں آنا چاہیے. اور وہ اگر کوئی شیڈوز میں کام ہو رہا ہے, اگر کوئی واقعی سکرپٹ کے ذریعے کام ہو رہا ہے تو پھر مجھے خدشہ یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلے 10-12 سال میں ڈیموکریٹک گینز لیے ہیں وہ کہیں نلیفائی نہ ہو. اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب, آپ نے یہ فاضل صاحب کے جو خدشات سنے ہیں کہ وہ جو پروسیس بڑی مشکل سے کیئرفلی کرافٹ کر کے ایک پٹری پر چلایا جا رہا ہے, اپنی ہی نادانیاں چلنے سے کہہ لیں اگر ہم سیاسی جماعتوں کہ اس سے وہ ڈیریل نہ ہو جائے اگر یہ کوئی سکرپٹ یا کوئی شیڈوز میں کام ہو رہا ہے, ایسے کوئی خدشات آپ کے بھی ہیں سر؟ نہیں جی, اول تو یہ کہ شیڈوز میں کام نہیں ہو رہا, یہ تو ہم لوگوں کے سامنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ شواہد سے دیکھنی چاہیے نا, کسی ثبوت سے بات کرنی چاہیے. اگر آپ پچھلے کم از کم 10 سال کی بات کریں تو دیکھیں ایک جمہوری حکومت نے اپنی پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں مدت پوری کی, اور مدت پوری کرنے کے بعد باقاعدہ الیکشن ہوئے اور جمہوری طریقے سے اگلی حکومت جو ہے اس کو اقتدار سونپ دیا. اور انہی 2 حکومتوں, اب اگلی جو حکومت ہے اس کے بھی 4 سال سے زیادہ گزر گئے, 5واں سال ان کا مکمل ہونے کو ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ان 10 سالوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو کیا آپ کو کہیں دور دور تک
ऐसी चीज नजर आती है जिसके अंदर आपको स्क्रिप्ट नजर आई हो? मसलन सबसे पहले मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, वो जो वकला की तहरीक थी उसमें बड़ा मौका था। अगर कोई स्क्रिप्ट का सिलसिला होता तो उसमें भी मुदाखलत हो सकती थी। फिर मेमो गेट आया, उसके अंदर मुदाखलत का बाकायदा एक चांस नजर आता था, कोई ऐसी मुदाखलत नहीं हुई। फिर आप मौजूदा हुकूमत को देख लीजिए, इसके अंदर 2014 के बारे में बार बार कहा जाता रहा, एक स्क्रिप्ट था, एक लंदन प्लान था, आखिरी वो देखें, ये हुकूमत भी कहती वो देखे ना, वो क्या उसने मटीरियलाइज किया? क्या उसका कोई इंजाम आपको ऐसा नजर आया जिसके तहत कोई कुव्वत जो है, जब कुव्वत इस तरह की प्लानिंग करती है तो वो इसको मंतकी इंजाम तक भी लेकर जाती है? कोई ऐसी चीज नजर आई आपको? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे मौके तो हमने देखे, मगर उसका कोई मंतकी अंजाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें हम कह सके कि हाँ, जमहूरियत को डीरेल करने के लिए एक स्क्रिप्ट और एक किस तरह की कोशिश जो है वो पूरी तरीके से की गई। अगर कोई चंद अफराद इस तरह का मंजरनामा पेश कर रहे हैं या कहीं से कोई ऐसा मैसेज या पैगाम मिलता है और उसकी बिना पर आप एक पूरी थ्योरी बना लेते हैं, तो ये जायज नहीं है। इसमें कोई इदारा का शामिल होना अभी तक ना कोई सबूत है, ना इसकी कहीं पे आपको कोई मंतकी अंजाम इसका नजर आया है। अभी रिसेंटली आप देख लीजिए, ये जो डॉन लीक्स वाला मामला, इसको आप देख लीजिए, उससे पहले जो धरनों की आपने बात की, कोई इसका ऐसा अंजाम नहीं हुआ कि जिसके अंदर बावजूद इसके कि दखल अंदाजी के मौके थे, मगर वो ऐसी दखल अंदाजी देखने में नहीं आई। लिहाजा जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब भी कोई आप पे तनकीद की जाए जिसके आप जवाब दे हों, जैसे ये पनामा लीक्स का किस्सा, यानी ये एक बैनुल अक़वामी मामला है, तो इसका आपसे जवाब मांगा गया, आप जवाब दे देते। जिस मनी ट्रेल का जिक्र बार बार सुप्रीम, अव्वल तो पहले तो ये कि आप ये आते और पार्लियामेंट में, असेंबलीज में बैठकर उधर जवाब देते आप, जो कि दूसरे मुल्कों में हुआ, इंग्लैंड में ऐसे हुआ, यूके में। तो मकसद ये है कि वो रास्ता आपने इख्तियार नहीं किया, वो एक जायज रास्ता था। जमहूरियत में वही रास्ता है कि पार्लियामेंट में जो लोगों के नुमाइंदे हैं उनके सामने आप इन बातों के जवाब दें, ताकि ये जिस आफ्टर ऑल आपने देखा था कि जब सर वो तो पार्लियामेंट में तो जिसकी जितनी पार्टिसिपेशन है वो हमारे सामने ही है, वो तो वहाँ पूरा जो इस दफा पिलडैट का डेटा है, वजीर आजम साहब शायद 3-4 मरतबा, इमरान खान साहब भी कोई 4-5 मरतबा, तो पार्लियामेंट की जो है वो बुक्कत और तौकीर खुद ही हमने इन्हीं के हाथों पामाल होती देख ली। अच्छा, इस बहस को हम यहीं से शुरू करेंगे, जरा मुझे एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक। भट्टी साहब, आप पंजाब में रहे और बड़े ग्राउंड पे जो नजर है वो आपकी रहती है, बड़ी कड़ी नजर कहूँ तो क्या पीएमएलएन में ये सोच है कि अब हम इलेक्शन मोड में मेंटली खुद दाखिल हो जाएं? और इससे मेरा मुराद है इस साल इलेक्शन हो, तो कोई इन्होंने तैयारियां शुरू की हैं? आप देख रहे हैं कोई हलचल है यहाँ पे? एक तो मारिया, मैं जो थोड़ा सा जवाब दे देने, जिन्हें साजिश नजर आती है ना, मुझे उनकी और अपनी अकल के मातम नजर आ रहा है। या तो आइन में तरमीम करें कि एक दफा जो मुंतखब वजीर आज़म है उसको कत्ल भी जायज है, टैक्स चोरी भी जायज है, करप्शन भी जायज है, हर कानून और अखलाकियात से बाला है, वो जो मर्जी करे 5 साल तक उसको ना सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है ना कोई अदारा पूछ सकता है, ताकि ये साजिश का लफ्ज हमेशा के लिए दफन हो जाए। एक दफा मुंतखब हो, बाकी 50-60 लाख लोग कत्ल कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुल्क का अरबों रुपया बाहर ले जाए, एटमी टेक्नोलॉजी बेच दे, ताकि साजिश के लफ्ज से मेरी जान छूट जाए। ये मैं सुन के तंग आ गया हूं कि लूट रहा, मेरे पास वो असासे हैं जो मेरी इनकम से 1000 गुना ज्यादा है, तो आप पूछे तो मेरे खिलाफ साजिश है। दूसरा, मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूं, अगर फैसला, अगर मुझे नहीं पता जेएटी ने क्या राय देनी है या सुप्रीम कोर्ट ने, माजी तो हमारा अच्छा नहीं है, नवाज शरीफ के खिलाफ आता है तो उसी दिन मुस्लिम लीग टूट फूट का शिकार हो जाएगी। ये आप चीज ऑन कैमरा रिकॉर्ड रख लें, उस दिन ये क्लिप चलाएंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इख्तलाफात है। मियाँ साहब को उनकी फैमिली में इख्तलाफात का सामना सख्त करना पड़ा है। हमजा और हुसैन नवाज पिछले 15-10-12 सालों से कमरे में नहीं मिले थे, जिसे वो कैप्टन सफदर को गले लगा रहे थे। हाँ, अगर फैसला इनके हक में आ गया तो ये जंगल के बादशाह, अगर इनके ना आ गया तो मुस्लिम लीग में आपको कई मुस्लिम लीग नून ABCD A से लेकर Z तक आपको पूरे लफ्ज मिल जाएंगे। क्योंकि बात यह है, लेकिन भट्टी साहब सवाल मेरा यह है कि सियासी तौर पे इस पूरे मामले का तो एक सियासी एंगल भी है ना, कानूनी लीगल तो है,
सियासी तौर पे इसका मुकाबला करने के लिए नून लीग क्या कर रही है? क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपनी मशीनरी वो तेज कर रहे हैं कि उनको ये ख्याल है कि शायद इस साल या जल्द इलेक्शन बुलाने पड़ जाए? इत्तलामात में नून लीग को उनकी फैमिली के बहुत से लोगों ने कहा कि सर इस पनामा में बज़ाहिर हम बचते नजर नहीं आते, रिजाइन दे देना चाहिए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब एक जिद्दी बच्चे की तरह कह रहे हैं कि मैंने इदारों से टकराना और फैसला कर लिया गया। तलाल चौधरी दानियाल अजीज की कोई हैसियत नहीं है। जब आप अदारों को कि हम आपके लिए ज़मीन तंग कर देंगे, इससे ज़्यादा थ्रेड आप किसी को क्या कह सकते हैं? मियाँ साहब ने के खिलाफ भी फैसला आ जाए तो उन्होंने अदारों से लड़ना है, उन्हें फिर हर दफे से साजिश नजर आएगी, उन्हें लगेगा कि मेरे खिलाफ गैंग रेप किया, मेरी हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा है, जबकि मेरा ख्याल है बेहतरीन हाल है कि पाकिस्तान में ना कभी इदारे इतने इंडिपेंडेंट हुए। मैं तो ये मानता ही नहीं था कि पाकिस्तान में कभी मुल्क का वजीर आजम और वो GIT के सामने आए, लेकिन इस दफा सुप्रीम कोर्ट को अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, लेकिन बदकिस्मती है उन्हीं का शिकार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के जो रुफका है उनमें भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुशावरत की थी कि हमें फिलहाल आपको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए, जब फैसला आए तो आप दोबारा आ जाइएगा, पर उन्होंने कहा नहीं, मैंने अदारों से टकराना है और टकराव का फैसला है। जिस दिन फैसला आएगा आपके सामने, उस दिन मुस्लिम लीग के और कुछ लोग अदलिया और JIT की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए इस तरह नजर आएंगे कि माजी आप भूल जाएंगी। इसमें ठीक है, अच्छा फहद, पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं क्या नून लीग के पास? क्या आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन जल्दी कॉल कर लिए जाए तो ये उनके हक में सियासी तौर पर बेहतर होगा? देखिए, दो सिनेरियोज हैं। पहली बात तो ये कि जरा मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जो अभी बात भट्टी साहब कर रहे थे कि इस वक्त ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अभी कोई फैसला नहीं आया और अभी से देखिए एक अदालत लगी हुई है, कानूनी तौर पर तमाम तर दलाइल वहां पे दिए जा रहे हैं। एक पैरेलल अदालत लगाने की इस वक्त को जरूरत नहीं है। हमने जजमेंट पास नहीं करना, जजमेंट पास करना है उन लोगों ने जिनका ये काम है। इस वक्त तक जो कुछ हो रहा है उस पर हम कमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेरा ख्याल है जो है वो मकसद ये होना चाहिए कि ये प्रोसेस जो है वो स्मूथली चले, इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए और जो इसके जरिए जो फैसला आए वो बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे हो ताकि उस पर नई कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान के लिए है। नंबर 2, मुस्लिम लीग उनके पास क्या ऑप्शन? देखिए, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि फैसला आने के बाद वो जल्दी इलेक्शन करा लें। ऑप्शन 2 ये है कि वो अपनी पूरी टर्म पूरी करें जो कि जून 2018 तक चलेगी, उसके बाद 90 दिन को लेके जाएं, यानी कि अगस्त या सितंबर 2018 में। ये डिपेंड करेगा हमारी दो चीज़ों पे। अगर तो उन्हें लगता है कि फैसला उनके खिलाफ आता है तो शायद उसकी बुनियाद पर ये फैसला करेंगे कि इस वक्त अगर हमें उन्हें लगता है कि सिंपैथी वोट हमारे पास है और हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो शायद वो जल्दी इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ये मामला जो है फैसला ऐसा है कि उस पर शायद लोग ज्यादा उंगलियां नहीं उठा रहे, तो शायद वो ये कोशिश करें कि अपनी मुद्दत को पूरा करें, ये फैसला जो है वो लोगों के जहनों से बाहर निकले, उनके प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हों, लोड शेडिंग पे काबू आए या बेहतरी आए और फिर वो 2018 के समर में किसी टाइम पे इलेक्शन पे जाए। तो मेरा ख्याल है ये कैलकुलेशन उस वक्त होगी जब ये फैसला आएगा। नहीं मरिया, मैं जवाब देना चाहूंगा फाहा साहब की बात का, अगर आप इजाजत दें। जी भट्टी साहब दे जवाब। नंबर 1, इसको कंट्रोवर्सी हम नहीं बना रहे, फैसला हम नहीं दे रहे। जब JIT से निकलते हैं मुस्लिम लीग नून के बेशुमार रहनुमा आके अपनी राय देते हैं, उससे हम गैस करते हैं। JIT ने तो आज तक कोई स्टेटमेंट दी नहीं, वो 15 दिन बाद जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपनी एक खुफिया रिपोर्ट्स है वो दे देते हैं। कंट्रोवर्सी तो ये बना रहे हैं, आके बाहर बढ़ के मारते हैं सुल्तान राय वाली, अंदर क्या बात करते हैं वो तो हम कह ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद अगर उन्होंने बाइज्जत मियाँ साहब को बरी कर दिया फिर तो सारे चैप्टर ही क्लोज हो गए ना। अगर वो उनको देखना ये है क्या नाहल करते हैं, क्या हदीबिया पेपर मिल खोलते हैं या नहीं खोलते, नाहल करते हैं तो कितने अरसे के लिए करते हैं, क्या वो खुद नाहल करते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली को भेजते हैं या इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, हमने ये सवाल छोड़ा है। अगर वो नाहल होते हैं तो उसके बाद मुस्लिम लीग इंतशार का शिकार हो सकती है। अगर इसको कंट्रोवर्सी बनाते हैं तो इनके लीडरान जो JIT में खुफिया इन्वेस्टिगेशन या क्रिमिनल उस पर बयान देते हैं तो हम उस पर अपनी राय दे रहे हैं। ये राय मैं अपने घर बैठ के ख्वाब देख के नहीं बनाता, इनके बयान देख के बनाता हूँ। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है मारिया कि जिन्होंने कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ जो है उनके हक में फैसला आ गया तो ये मामला खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल में मामला खत्म नहीं होगा,
کیونکہ اگر فیصلہ آتا ہے اور وہ فیصلہ اس بنیاد پہ آتا ہے کہ ایویڈنس پوری نہیں تھی, لیک آف ایویڈنس از ناٹ پروف آف ایویڈنس, تو پھر یہ سوال اٹھے گا اور اٹھنا چاہیے کہ یہ ہمارا نظام اتنا خراب کیوں ہے کہ وائٹ کالر. فاہد صاحب آپ بڑے پیارے آدمی ہیں. فاہد صاحب ڈان لیک ایک سب سے ڈیمیجنگ سٹوری تھی آپ کی ہسٹری میں بھی, میری بے شک ہو نہ آپ اختلاف کریں, اس کا فیصلہ ہے, سب نے مانا نا, سب کو پتا ہے وہ فیصلہ غلط آیا ہے. فیصلے کا وہ جن بیچاروں 3 لوگوں کو سزا دی گئی اس میٹنگ میں نہیں بیٹھے تھے. بدقسمتی ہے, طاقت کے ذریعے فیصلے جب آتے ہیں تو عوام بیچاری کیا کرے گی. وہ نیوز لیگ کا فیصلے میں مریم تھی اور نواز شریف ماسٹر مائنڈ تھے, اس میں جن لوگوں کو سزا دی گئی ہے وہ انوسینٹ ہے, تو پوری قوم نے فیصلہ مانا, کیا کر لیا عوام نے. اب غلامانہ ذہن پہ اس خطے میں انگریزوں نے اتنا عرصہ ماریا. یہاں تھوڑا سا معاملہ فرق ہے معاملے, کیونکہ یہاں پر جو تحریک انصاف ہے وہ ہر روز یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہی ہے, انہوں نے کال دے دی ہے سڑکوں پہ آنے کے لیے. یہ اتنی آسانی سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. حق میں آیا جب آپ کے کور کمانڈر میڈیکو کے بعد کہ سیکورٹی بریچ ہوئی ہے, پلانٹی سٹوری ہے, اگر وہ آپ کے نزدیک ہے, ہم نہیں, کرپشن تو برائی ہے ہی نہیں اس ملک میں. پہلے بھی 2 دفعہ میاں صاحب کی حکومت کرپشن کی وجہ سے گئی, پیپلز پارٹی کی حکومت کرپشن میں گئی, وہ آپ کے 90-80% صحافی کرپشن کی زد میں ہے. کرپشن آپ کو کس نے کہہ دیا برائی ہے؟ اس دفعہ چور ذرا کاکا ببلو پکڑا گیا, بس پہلے سلیپ ہو جاتا تھا, اس دفعہ ذرا سپریم کورٹ جاگ گئی ہے, پہلے فیصلے اپنی مرضی کے لے لیتے, اب فیصلہ جو آئے گا اس کے بعد دیکھیں گے کیا حالات ہوتے ہیں. چلے ہم تھوڑا مارجن دیتے ہیں نا, بس 1.5 ہفتے کی بات رہ گئی, جے آئی ٹی اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گی, اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ حق میں یا خلاف میں سامنے آ ہی جائے گا. ہم تھوڑا سا اس کے سیاسی اثرات کی بات کریں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک میجر شیئر ہولڈر ہے, شاہد صاحب آپ میری گفتگو بھی سن رہے ہیں اور ان لوگوں کے خیالات بھی سن رہے ہیں, میجر شیئر ہولڈر ہے. تحریک انصاف آپ کے نزدیک ابھی تک اپنے پتے صحیح کھیل رہی ہے؟ دیکھیں ان کا فرض بنتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اصل اپوزیشن جو ہے وہ تو ہے ہی تحریک انصاف. گو یہ پی 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 کے ذمہ ہے یہ اسمبلی میں اپوزیشن کا رول ادا کرنا, مگر ہمیں معلوم ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں تو مصالحت اور مفاہمت کی باتیں, جو ٹپکل ایک سیاسی ماحول ہوتا ہے اس کے تحت کسی بھی چیز پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, نعرے لگائے جاتے ہیں, باتیں کی جاتی ہیں. یعنی اپوزیشن لیڈر جو ہیں, یہ جب پاناما کیس کا قصہ چلا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ آخر میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ہی اس کیس کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور باقاعدہ انہوں نے اتنا دباؤ ڈالا کہ یہ کیس آگے چلا. ورنہ جو حکومت کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو وہ ہر کیس کو دبانے کے جو ہے وہ اس کی وہ پاور رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں. تو لہٰذا میں یہ آج تک آپ دیکھ لیجئے ماڈل ٹاؤن میں جو 14 لوگ قتل کر دیے گئے تھے, ان کا کیس کہاں ہے؟ اس کو کس طرح دبا کے ایک طرف کر دیا گیا, اس کی تو ایف آئی آر تک نہیں کاٹی جا رہی تھی, اور آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑا اس کی ایف آئی آر کٹانے میں. اس کیس کو آج تک دبایا ہوا ہے, اس کا کوئی نام نہیں لیتا. تو یہ ہے حکومتی طاقت جس کے تحت کوئی بھی چیز دبائی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جانا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے اس کیس کو زندہ رکھا اور اس کیس کو یہاں تک لے آئے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور خاص کر پھر جے آئی ٹی ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو شاید ہماری تاریخ میں پہلے کم ہی دیکھنے میں نظر آیا ہو. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں اس سے امیدیں ہیں. سر لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے کوئی آگے پلان بھی ہے, they have thought this through, کہ آگے جو ہے اس سے سیاسی طور پہ کس طرح سے اس کو لے کر چلنا ہے, اور اگر الیکشن اس سال جیسے کال ہو سکتے ہیں تو کیا ان کی اتنی تیاری آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ عدالتوں تک تو معاملہ لے آئے, لیکن اس سے آگے اپنے آپ کو کیسے سینٹر سٹیج پر لے کر آ رہے ہیں, اس کی کوئی تیاری دکھائی دے رہی ہے آپ کو پی ٹی آئی؟ جہاں تک سیاسی تیاری اور خاص کر الیکشنز کے معاملات ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس حد تک تیاری ہے کہ وہ سمجھیں کہ اس فائدے سے اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آئندہ الیکشنز میں وہ ان پر برتری حاصل کر سکیں گے, کیونکہ الیکشنز کا معاملہ ایک بالکل مختلف معاملہ ہے. الیکشنز آج تک اگر ریفارمز ہی نہیں ہوئے, الیکٹورل ریفارمز, تو بتائیے الیکشن کا نتیجہ کیسے مختلف آئے گا؟ یہی الیکشن کمیشن ہوگا نا, یہی طریقہ کار ہوگا. اور آج تو آپ کو یہ بھی خبر مل گئی کہ مردم شماری چونکہ وقت میں مکمل نہیں ہو رہی, لہٰذا پھر سے وہ جو حلقے بندیاں ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی. اس کے تحت جو دھاندلیاں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, جو کراچی کی نقشہ بندی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایم کیو ایم کے فیور میں وہ کس طرح ساری حلقہ بندیاں کی گئیں, اور آج بھی وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. پھر
وہ کیسے الیکٹرانک ووٹنگ کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہوگا نہیں ہوگا. یہ جو امیدوار وہاں جائیں گے ان سب کو پھر سے اسی فلٹر میں سے گزارا جائے گا, اور پچھلی مرتبہ 25,000 لوگ اس میں سے گزرے, سب کے سب صادق اور امین تھے. یعنی ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو ٹیکس چوری کرتا ہو, کوئی بھی ایسا نہیں ملا جس نے قرضے لیے ہوں اور واپس نہ کیے ہوں, جس کو کہ الیکشن جو قوانین ہیں اس کے تحت تو وہ امیدوار رہ ہی نہیں سکتا. یعنی سارے کے سارے صادق اور امین ہو گئے. تو اس طرف ہماری نظریں ہیں ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اصل میں کام کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو ان 4 سالوں میں, کہ اس کو اپنے ایجنڈا پہ نمبر 1 پوائنٹ کے طور پر لے کر چلتے, مگر اس کی طرف انہوں نے بھی دھیان نہیں دیا. لہٰذا ان کی سیاسی حکمت عملی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, مگر جہاں تک پاناما کا تعلق ہے کم از کم اتنا انہوں نے دباؤ ضرور ڈالا ہوا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام ہمارے سامنے آئے. اچھا, اس بحث کو ہم یہیں سے شروع کریں گے. ذرا مجھے ایک بریک لینی ہوگی, بریک کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک. جی بٹی صاحب, یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے یہ ریفارمز کے اوپر بات ہی نہیں کرتے, نہ ان کے لیے کوئی ٹھوس انہوں نے پیش کی ہے, کوئی ریفارمز کے لیے کوئی تجاویز پیش کی. اب الیکشن دوبارہ آنے والے ہیں, وہ پھر لوگ اس بات کو بیسس بنا سکتے ہیں جی کہ ریفارمز ہی نہیں ہوئے ہوئے, حلقہ بندیاں ہی نہیں ہوئی ہوئی, کئی معاملہ آگے ہی نہ لٹک جائے. نہیں ماریا, میرے خیال میں ہم دراصل رول نہیں ڈھونڈ پا رہے کہ حکومت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور اپوزیشن کی کیا ہوتی ہے. اپوزیشن کی ہوتا ہے رول یہ, کوئی بھی جماعت ہو, پن پوائنٹ کرنا جو خامی ہے, ریفارمز کرنا, اداروں کو مضبوط کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ادارے اسی لیے حاکم ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے آواز اٹھانی چاہیے, دباؤ ڈالنا چاہیے, اسمبلی میں سے واک آؤٹ کرنا چاہیے انہیں. یہ تو پی ٹی آئی والے ہی دیں گے جواب. لیکن ہاں اگر اسی طرح کے الیکشن ہوئے اور یہ فیصلہ جے آئی ٹی میں, مجھے نہیں پتا کیا دیتی ہے سپریم کورٹ, اگر میاں صاحب نے الیکشن کرائے تو ان کے مقابلے پہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بھی ضمانتیں ضبط ہو جائے گی. انہوں نے ریگنگ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. میں شاہی صاحب سے اتفاق کر رہا ہوں, طریقہ انصاف اس مسئلے میں نہ ہوم ورک کر پائی ہے نہ کر پائے گی. وہ کھوٹے سکے آج کل اکٹھے کر رہی ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. جب آپ کے ادارے پچھلے 70 سالوں سے الیکشن, کون سا ایک ایسا الیکشن ہوا ہے جس کے بعد الزام یہ نہیں لگا کہ اس میں دھاندلی کی گئی ہے. ایون پیپلز پارٹی جیتی ہو تو نون لیگ کہتی ہے دھاندلی کی گئی ہے, نون لیگ جیتے تو پیپلز پارٹی کہتی ہے دھاندلی کی گئی ہے. پھر ضیاء الحق کے الیکشن آئے, پھر دونوں نے مل کے کہا کہ دھاندلی کی گئی ہے, کیونکہ الیکشن حقیقتاً افیئر ہوتے ہی نہیں. زر خرید غلام ہے جو آپ کے افسران ہیں, وہ جو اس کے پاس سرکاری مشینری ہے, وہ جو چاہتا ہے رزلٹ بنا دیتا ہے. نون لیگ کی ایک خوبی ہے, وہ الیکشن میں ووٹ لینے کی تیاری نہیں کرتی بلکہ وہ رزلٹ لینے کی تیاری کرتی ہے. اگر یہ فیصلہ ماضی کی طرح ہوا, جس کے پاس اس وقت حکومت ہوئی وہ ہو جائے گی, اور طریقے انصاف بیچاری پھر احتجاج کرتی رہے گی. رہ گئی بات پیپلز پارٹی, وہ نون لیگ کا اور ان کا ایگریمنٹ ہے, اگر یہ بچ گئے تو دوبارہ سندھ کے پیپلز پارٹی کے پاس چلے جائے گا اور سوریاں ہو جائیں گے گلیاں تے مرزا یار. بٹی صاحب, اگر پیپلز پارٹی خود بچی تو نا جی فات, پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ کیا وہ یہ سوچ رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں کیسے جائیں؟ آدھے ان کے جو فلائٹ ہے پنجاب سے پیپلز پارٹی والوں کی پی ٹی آئی میں, میری اپنی اسیسمنٹ ہے, غیر کا علم نہیں ہے. سندھ میں آج بھی پیپلز پارٹی مضبوط ہے, تمام سردار ان کے پاس ہیں. میں سندھ کی حد تک بات کر رہا ہوں, اور پنجاب کو وہ ذہنی طور پہ بھول چکے ہیں. آپ تھوڑا سا زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے کہا تھا ہر ہفتے آؤں گا, ہر روز آؤں گا. 10,000 دفعہ آئے, ایک کونسلر نہیں لے چکے فیصل صالحات کی طرح. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی ذہنی طور پر یہ بات تسلیم کر چکی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بارگیننگ کر کے سندھ میں انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے, سندھ میں ان کی حکومت بنا دی جائے, اور پنجاب میں پنجاب میں ٹھیک ہے. فہد, اسی جو بٹی صاحب کہنے اگری کرتے ہیں. لیکن میں یہاں تک میں اگری کرتا ہوں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. وہ ایک ریجنل پارٹی بن گئی تھی 2013 میں, 2018 میں بھی, یا 2017 جب بھی اب انتخابات ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ مزید وہ ایک ریجنل پارٹی کی شکل اختیار کرے گی. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ کیس ہے, آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا, وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ بالکل پی ٹی آئی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پیناما ایشو کو الائیو رکھا ہے, لیکن پی ٹی آئی کو ایک اور بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اس سیاسی نظام کے دیوالیہ پن کو ایک بار پھر ایکسپوز کیا ہے. ماریا, وہ کیسے کیا ہے؟ جس طریقے سے پی ٹی آئی اب لوگوں کو لے کر, یہ چاہے وہ ڈاکٹر بابر اوان ہو یا ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ہو یا دیگر ڈاکٹروں جو آئے ہیں یا مزید آئیں گے, ان کو لے کے پی ٹی آئی ایک بالکل صحیح کام کر رہی ہے. اس میں کوئی احساس ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس نظام کے ذریعے الیکشن جیتنا ہے تو ہمیں انہی لوگوں کو لے کے آنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مجھے اور آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں اس نظام کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی.
پاکستان میں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ نے ایک روایتی طریقے سے کرنی ہے. چنانچہ پی ٹی آئی کی جو اوریجنل سپرٹ تھی وہ مر کے دفن ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کی تبدیلی اور اس کے جو ریفارمرز تھے, اس کے نظریاتی لوگ تھے, وہ سائیڈ پہ ہو چکے ہیں, اور شاید اسی وجہ سے پی ٹی آئی کا 2018 کے الیکشن میں زیادہ بہتر چانس ہو. اور آپ سوچیں ماریا کہ یہ کتنی خوفناک ریالٹی ہے کہ تبدیلی ہر حوالے سے اس نظام میں نہیں آ سکتی جب تک ریڈیکل چینج نہ آئے. بیسیکلی جس تبدیلی, جس نظام کو بدلنے کی خان صاحب بات کر رہے تھے, وہ خود ہی چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسی کا حصہ ہو گئے, اسی کا یرغمال بن گئے. یہ اگر ہم کہیں تو غلط نہ ہوگا. بالکل بن چکے ہیں, اور اسی لیے اس طرح کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے خان صاحب کو یہ کنونس کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو یہ جو نائیو قسم کی باتیں ہیں تبدیلی کی اور نئے لوگوں کو لانے کی اور نظام, ان کو سائیڈ پہ کریں, اسی وکٹ پہ کھیلیں جس وکٹ پہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کھیلتے ہیں, اور اس وکٹ پہ کھیلنے کے لیے آپ نے بھی وہی کپڑے پہننے ہیں جو یہ لوگ پہنتے ہیں. اب شاہد صاحب, اور چارہ کیا تھا خان صاحب کے پاس؟ انہوں نے پہلے کلین پولیٹیشنز کو اوپر جو اکتفا کر کے دیکھ لیا, اور جب پارٹی کی پرفارمنس تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے, تو پھر وہ اگر یہاں پہ روایتی طریقے نہ استعمال کرتے تو پھر اور چارہ کیا تھا ان کے پاس؟ دیکھیں جی, میرے مطابق سب سے پہلے یہ کہ جس صوبے کی حکومت انہیں ملی تھی اس صوبے میں اگر وہ کام کرتے, آپ ہندوستان کی مثال لے لیں کہ وہ آج مودی جو ہے وہ پرائم منسٹر کیسے بنے. وہ گجرات میں انہوں نے جو کام کیا تھا اس کو سراہا گیا, جس کے تحت وہ آج پرائم منسٹر بن گئے. وہ کام کی وجہ سے ہوئے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا, اور ٹھیک ہے اپوزیشن کا رول بھی ادا کرنے کی ضرورت تھی, مگر یہ افسوسناک بات ہے کہ آج اگر عمران خان جو یہ کہتے تھے کہ ملک میں تبدیلی لائیں گے, وہ ایک نئے پاکستان کی بات کرتے تھے, آج خود سرنڈر کر دیں. وہ تو پاکستان کو بدلنے کی بجائے خود بدل گئے. جس طرح کے لوگ اب وہاں پہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں, یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں جس کا ذکر انہوں نے پاکستان کے سامنے کیا تھا. یہ نیا پاکستان تو نہیں ہے, یہ تو وہی جو بھی فہد صاحب بات کر رہے تھے, یعنی وہی کرکٹ کا میچ ہے. یہ کوئی نئے رولز کے تحت تو پھر آپ میچ نہیں کھیلنے جا رہے. اور اگر آپ نے وہی کام کرنا ہے تو پھر آپ میں اور ماضی کے پاکستان میں فرق نہیں ہے. پھر آپ مانیں کہ آپ نے سسٹم کے سامنے ہار مان لی, اور یہ سسٹم پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ ہم اگر اس سسٹم کو نہیں بدلتے, یہ گلا سڑا سسٹم ہے, اس کے تحت دھاندلی بھی ہوگی, اس کے تحت لوگ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کریں گے, اس کے تحت عوام کو کچھ نہیں ملے گا. تو وہ جمہوریت کیا پھر سے نعرے ہی لگائیں گے اور بیان بازی کرتے رہیں گے؟ وہ جمہوریت جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, جو آپ کو مغرب میں ایڈوانس دنیا میں نظر آتی ہے, پھر اس کے خواب ہم بھول جائیں. پھر عمران خان جو ہیں وہ اس بات کو اوپنلی مان لیں کہ جس کے ذکر میں کرتا تھا میں اس میں فیل ہو گیا, لہٰذا مجھے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس کے تحت ہم حکومت میں آئیں گے. اور کیا حکومت میں آنے کے بعد بس بھٹی صاحب, یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ تبدیلی لا سکیں گے؟ میں نہیں سب پھر وہ تبدیلی لا سکیں گے. سمیٹنا بھٹی صاحب, بس مجھے بتائیں عمران خان نے کیا سسٹم کے آگے ہار مان لی ہے؟ بس آپ کے جواب کے بعد اس پروگرام کو میں وائنڈ اپ کروں. ماریا, فہد صاحب اور شاہد صاحب نے 100% ٹھیک کہا. وہ اس نظام کو بدلنے گئے تھے لیکن اس نظام کا حصہ بن گئے. نہایت افسوس سے کہنا پڑا, وہ سیاست میں شفافیت لا رہے تھے, لیکن وہ جو جیسے پیپلز پارٹی کا طرز سیاست ہے, نون لیگ کا, وہ اس رنگ میں رنگ چکے ہیں. اب اس میں مجھے تو کم سے کم کوئی بہام نہیں رہا. یہ اسی سیاست کا حصہ ہو گئے جو 70 سال سے چل رہی تھی. تبدیلی کے دعوے محض ایک نعرے تھے جو دفن ہو چکے ہیں, اور وہی انداز اپنا لیا جو دیگر سیاسی جماعتوں کا تھا. اب میرا خیال ہے پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, اسفند یارولی کی ہو, سب کا طرز سیاست ایک ہی ہے. بس اس کسی طرح اقتدار میں جانا ہے. یہ پھر نیا پاکستان نہیں ہے, یہ پرانا پاکستان ہے. مقصد نہیں ہے, اسی تنخواہ پہ کام کریں نہیں رہی. جدوجہد اقتدار حاصل کرنا ہو گیا تو جو اقتدار کے لیے کرتے ہیں ان کے نظریے کچھ نہیں ہوا کرتے کبھی بھی. لیکن دیکھیں نظام نہیں بدلا. اور شاید اس پوری جو بحث میں سب سے عمران خان صاحب نے ہتھیار ڈال دیے نظام کے سامنے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان نہیں بدلا. پاکستان بدل چکا ہے. یہاں پہ زیادہ شعور ہے, یہاں پہ زیادہ میرا خیال ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے, شفافیت ہے. اور یہ تمام لوگ اگر نظام کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں تو عام پاکستانی جو ہے, میں اور آپ اور یہ میڈیا جو ہے, پش پریشر ڈال کے انشاءاللہ اس نظام کو تبدیل کرے گا. وہ کب ہوگا؟
इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। आरिफ, अमीद भट्टी, फहद हुसैन साहब और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, बड़ी दिलचस्प बहस रही और इसमें हमने जो आखिर में जो एंड किया बड़े पॉजिटिव नोट पे किया है कि कोई बात नहीं अगर लोग हथियार डाल भी रहे हैं इस निज़ाम के सामने, लेकिन जो आम पाकिस्तानी है वो आखिरी दम तक इससे लड़ने की कोशिश करेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक मत देना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.